سورہ بنی اسرائیل کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے من اراد الآخرہ، جو بندہ آخرت کا ارادہ کر لے، آخرت کی کامیابی کا سوچ لے، وسعی لہا سعیہا، اور پھر اس کامیابی کے حصول کے لیے کوشش شروع کر دے جو آخرت میں کام آئے، اور جو کوشش واقعات آخرت کے لیے ہو، وہ مومن اور ساتھ ساتھ میں مومن ہو، اچھے عقیدے والا، توحید والا، اولئک کان سعیہم مشکورا. یہ وہ لوگ ہیں کہ ہر کوشش کی قدر کی جائے، اور قدردان اللہ رب العزت جو بھی کوشش کریں گے، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، شرط یہ کہ واقعات آخرت کے لیے ہو، ہر کوشش کی قدر کی جائے. اللہ رب العزت کا یہ نام عظیم ہے کہ اس نے اچھی کوشش کے بے شمار مواقع عطا فرمائے. ان میں سے ایک موقع رمضان ہے جو مسلسل اچھی کوششوں کا نام ہے. انسان اگر وہ کوشش اختیار کر لے، یقیناً وہ اعمال بڑے قابل قدر ہیں اور بندے کی کامیابی میں منتظر چلتی ہے. علامہ ابن رجب بغدادی رحمہ اللہ، ان کی مایہ کتاب لطائف المعارف، اس میں فرماتے ہیں کہ رمضان میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کو دو جہاد عطا فرمائے. دو طرح کا جہاد ہے، ایک جہاد کا تعلق دن سے ہے اور دوسرے جہاد کا تعلق رات سے ہے. رمضان کے دن بھی جہاد کا مشتمل ہے، رمضان کی راتیں بھی جہاد پر مشتمل ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹا عمل جہاد کے زمرے میں شمار ہو گئے، بے تحاشا اجر و ثواب کا باعث. دن کا آغاز، روزے کا آغاز سحری سے ہوتا ہے، یہ بڑا قبولیت کا وقت. اور شریعت نے سحری کا کھانا تناول کرنے کی بڑی تاکید دی ہے. نبی اسلام کو فرمانا تصحروا فإن فی السحور برکۃ، سحری کیا کرو، سحری کا کھانا باعث برکت. اور یہ برکت کسی خاص صنف میں محدود نہیں ہے، برکت لامحدود ہے. اس کا تعلق دنیا سے بھی ہے، دین سے بھی ہے، اعمال سے بھی ہے. اللہ رب العزت اس سحری کے کھانے کے عوض آپ کو برکتیں عطا فرمائے، رزق کی برکت، رزق کا اضافہ، عمل کی برکت. اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق دے دے. ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا کھانا تناول فرما رہے تھے. بلال حبشی تو وہاں سے گزر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ حلمنا الی الغداء المبارک، بلال آؤ اور یہ بابرکت کھانا کھاؤ. یہ کھانا بھی بابرکت ہے اور اس کو تناول کرنا بھی بہت سی برکتوں کا باعث ہے. حالانکہ یہ کھانا انسان کی ضرورت ہے، مگر ہر وہ شے جس کا تعلق روزے سے ہو بڑی قابل قدر بن جاتی ہے. روزہ اور افطار، سحری اور افطار، اگر ان دونوں پر بھی غور کر لیا جائے
تو ان دونوں کے خرچے میں بڑی برکات ہے۔ افطاری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، اس وقت تک لوگ خیر پر قائم رہیں گے جب تک کوئی افطاری میں جلدی کرے۔ جلدی سے مراد یہی ہے کہ سورج کی ٹکیا جو ہے جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، چھپ جائے، تو افطار کا وقت شروع ہو جائے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ یہ تاخیر غروب کا راستہ شریعت نے حد مقرر کی عمل کی، اور آپ اس میں احتیاطی حجت کو لے کر تاخیر کریں۔ یہ ایسے ہی جیسے ظہر کی 4 رکعت فرض ہیں اور آپ 5 پڑھنا شروع کریں، یہ غروب کا راستہ اور دین سے مخالفت کا راستہ۔ کچھ لوگ 10 1 آدھ منٹ کی تاخیر کرتے ہیں، ان کے ذہنوں میں احتیاطی دورہ ہے۔ احتیاط کا تقاضا یہی ہے، حالانکہ خاص طور پہ جو محکمہ موسمیات ہے اس کی رپورٹ سیکنڈوں پر قائم ہوتی اور ان کی طرف سے مقرر ہے کہ وقت افطار کا بالکل حتمی اور قطعی، اس میں تاخیر کرنا یہ غروب کا راستہ۔ اصل چیز نبی اسلام کے اتباع۔ فتح مکہ کے سفر میں سب صحابہ روزے دیتے اور مکہ قریب آ چکا تو عثمان مقام پہ، عثمان مکہ سے چند میل کے فاصلے پر امیر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ قریب آ چکا، سب کا روزہ ہے اور شدید گرمی ہے، اور اگر دشمن سے لڑائی ہو گئی ہم نقاہت کا شکار نہ بنے، کمزور نہ بڑھے۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی روزہ افطار کرنے کی۔ عصر کے بعد کا وقت آپ نے روزہ افطار کر لیا، بہت سے صحابہ نے بھی کر لیا، اور بعض صحابہ نے سوچا کہ ہم وقت پہ افطار کریں گے، ہم نے قوت ہے، برداشت کا حوصلہ ہے، اجر زیادہ ملے گا۔ نبی اسلام کو خبر دی گئی کہ بعض صحابہ نے افطار نہیں کیا، زیادہ اجر کے لالچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولئک الوسط، جو لوگ اب تک روزے سے ہیں وہ میرے نافرمان ہیں۔ تو ہدایت کا راستہ یہ نہیں ہے، نیکی کا راستہ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں غلوم کا شکار ہو۔ نیکی کا راستہ یہ ہے کہ نبی اسلام کی سنت کی اتباع کا رنگ، اور آپ نے اس کو باعث سے خیر قرار دی۔ جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے اس وقت تک وہ خیر پر رہیں گے۔ اس خیر کی تعلیم نہیں دی گئی کتنی خیر ہو اور کس کے لیے ہے۔ لا یزال الناس بخیر، یہ سارے لوگ خیر پر رہیں گے ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار میں جلدی کرے۔ اور پھر افطار کی جلدی اتنا عام مسئلہ ہے، جو ابن عباس فرماتے ہیں کہ ثلاث من اخلاق الانبیاء، 3 چیزیں سارے انبیاء کا اخلاق ہے۔ سارے انبیاء ان 3 چیزوں پر عمل کرتے تھے، ان میں سے ایک تعجیل الفطور، افطار میں جلدی کریں۔ اتنا اہم مسئلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم سارے انبیاء کو دیا۔
سارے انبیاء افطار میں جلدی کیا کرتے. ہوتا یہ ہے کہ محکمہ موسمیات کے مطابق اعلان ہو جاتا ہے افطار کا، مگر ہم پھر بھی محلے کی اذان کا انتظار کرتے ہیں، اور وہ اذان احتیاطی لوگوں کی ہوتی ہے. ان کے ہم سے شک بھی کرتے، ان کا تو قول ہے مذہب سوال یحتمل الخطا. ہمارا مذہب، ہماری فقہ سچی ہے، مگر ہو سکتا ہے غلط بھی ہو. جو ہمارے مخالف ہیں ان کی فقہ غلط ہے، ہو سکتا ہے وہ صحیح بھی ہو. دین شکوک و شبہات کا نام نہیں، ذالک کتاب اللہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اشاعات اور شبہات یہ امراض شیطان کی طرف سے. فقہ میں لکھتے ہیں ایک بندے کا نکاح ہو چکا ہے، احتیاطاً وہ ہر سال نکاح کی تجدید کر دیا گیا. ہو سکتا ہے جو پیچھے نکاح ہوا اس میں کوئی کمی رہ گئی ہوگی، اور یہ بیوی سے تعلق حرام کے زمرے میں نہ آئے. پر سبیل احتیاط ہر سال نکاح کی تجدید کر دیا گیا. دین ان شکوک و شبہات کا نام نہیں ہے. اس کو خیر کہا گیا جب تک افطار میں جلدی کرنے کے خیر نہ ہو. اور اس میں تیسری حکمت یہ ہے، نبی رحمۃ کا فرمان ہے کہ خالف الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کیا کرو. فإنهم يؤخرون في الإفطار، وہ افطار میں لیٹ کرتے، روزہ کھولنے میں وہ تاخیر کے مرتکب ہوتے. تو تم تاخیر نہ کیا کرو بلکہ جلدی افطار کرو. جب یقینی وقت آ گیا اور سورج کی ٹکیاں قائم ہو گئی تو افطار کر لیا. ایک دو منٹ کی احتیاطی تدبیر اور تاخیر شریعت کے مقاصد کے خلاف. وہ لوگ خیر سے معلوم ہیں کہ افطار میں تاخیر کرتے. دیکھیں یہ کیسا جہاد ہے، چھوٹا سا عمل بھی اتنا باعث خیر و برکت، اتنی برکات سے بھرا ہوا. روزہ دن کا جہاد ہے. رسول اللہ کا فرمان ہے من صام یوما فی سبیل اللہ بعد اللہ بینہ وبین جہنم 70 خلیفہ. جو اللہ کی راہ میں ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بدلے دور کر دے گا. روزے تو 30 ضربے لگاتے ہیں، اور کتنے سال سے نہ کریں. اگر روزے کا حق ادا کیا گیا ہے اور باقاعدہ جسم کے سارے اعضاء کو روزے کا حصہ دیا گیا ہے، کیونکہ صرف پیٹ کا روزہ نہیں ہے، فاقہ کشی کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ سارے اعضاء روزے میں شریک ہوئے. اگر آپ نے سارے اعضاء کو شریک نہیں کیا تو جاؤ، بھوکا پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر کھانا پینا تو حلال ہے، وہ آپ نے چھوڑ دیا. غیبت حرام ہے، اس کا آپ انتخاب کر رہے ہیں. ایسے بندے نے ایک ایسا روزہ ہے حلال چیز کو چھوڑ دی، حرام چیز کی مرتکب ہے. آنکھیں محفوظ نہیں، زبان محفوظ نہیں، کان محفوظ نہیں، ہاتھ پاؤں محفوظ نہیں. جبکہ روزہ سارے اعضاء کو سچے ایمان سے بھرتا، سچا روزہ. اور اللہ هذا اليوم ينفع الصادقين صدقهم.
قیامت کے دن سچے لوگوں کو ان کا سچ نفع دے گا۔ روزے کا سچ یہ ہے کہ سارے اعضاء کو روزے میں شریک ہو۔ اس انداز کا روزہ ہوگا یقینی طور پر جہنم سے یہ دوری اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد سچے ان وعدوں کی پوری تصدیق کریں۔ ایک روزے کا اجر جہنم سے 70 سال کی دوری۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارک میں سفینۃ الشیاطین شیطانوں کو مغیر کر دیتا ہے۔ اس کوشش کی ایک حقیقت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک ماحول بنا دیتا۔ شیطان مقید ہے اور جو شیطان کی شرارتیں وسوسے وہ اپنے ختم کر دی، وہ قید کر دی، ایک پورا ماحول آپ کو فراہم کر دیا۔ اور ینادی من اللہ مناد، ایک منادی فرشتہ اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس ماہ سیام میں ندا کرتا ہے، پکارتا ہے۔ پکار کیا ہے؟ یا باغی خیر اقبل و یا باغی شر اقصر، اے خیر کے طالب، خیر چاہنے والے، جنت کا سودا کرنے والے، شاباش، اقبل، آگے بڑھو، خوب محنت کرو۔ یہ ساری جو ہے بڑی قابل قدر ہو، ارادہ آخرت کر لیا، وسعیٰ سعیٰ، اس کی کوشش بھی شروع کر دی۔ تو اللہ کا فرشتہ ندا کرتا رہتا، اس ندا میں اس کی طرف سے ترغیب اور شاباشی بھی اور اس کی تمنا اور چاہت بھی ہے، آگے بڑھو، آگے بڑھتے رہو۔ یہ مہینہ ایسا ہے اس کو بہترین کوششوں کا مرکز بنا دیا گیا۔ پروردگار کی طرف سے ایک انعام اور احسان اور ایک نعمت جدیدہ ہے۔ اس نے کوشش کی، مخلی کامیابی کی اساس قرار دیا اور کوششوں کے ماحول دے دیے۔ ماہ مبارک 24 گھنٹے اسی ساری جمیلہ کا نام، اسی کوشش کا نام، فرشتہ پکار رہا، یا باغی خیر اقبل، اے خیر کو چاہنے والے، شاباش، آگے بڑھو، آگے بڑھو اور کوشش کرو۔ یا باغی شر اقصر، اور اے وہ شخص جس کی فطرت میں خواصت ہے، باوجود اس کے شیطان بند ہے، مقید ہے، مگر وہ خود انسانی شیطان ہے۔ اس کا دماغ گناہوں کو سوچتا ہے، اس کا جسم گناہوں کے بوجھ کو اٹھاتا ہے۔ آپ صرف فرشتہ کہے اب تو بات آ جائے، من بڑے موت خود ہوئی نہیں رکھا۔ اس ماہ سیام کی برکتوں سے معلوم ہو گیا، ہر خیر سے معلوم، پھر تم خیر کب کماؤ گے؟ اللہ تعالیٰ سے جنت کا سودا کب کرو گے؟ اس کی رضا اور محبتوں کی طلبگار کب کرو گے؟ ایک ماحول آپ کو دیا گیا ہے، فرشتے پکار رہے ہیں، شاباشی دے رہے ہیں، اور ایک طرح سے دعا کر رہے ہیں۔ شیطان مقید ہے، فتحت ابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، جنت کے دروازے کھول دیے گئے اور پورا مہینہ کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ روزوں کا حق ادا کرو تو باب الایمان، روزوں کا دروازہ ہے، روزے دار بنو گے۔ اور بقیہ لوگ ہیں، کچھ دروازے، ایک دروازہ صدقہ کا ہے۔ اس ماہ سیام میں
صدقہ دو. حبیبے کی بنیاد کی سنت تھی. ماہ مبارک میں آپ اتنا صدقہ دیتے کہ صدقے کی تیری رفتاری آندھی کی رفتار سے زیادہ ہوتا ہے. فقراء اور مساکین آپ کے گھر کا رخ کرتے اور اپنا مال آپ کھاتے رہتے اور خرچ کرتے رہتے آندھی کی رفتار سے بڑھ کر. اگر صدقے کا ذوق و شوق ہو اس راہ میں خرچ کرنے کا تو صدقے کے بعد پرانا بنا ہوا اللہ اسے داخلہ دار فرمائے گا. اگر نماز کا شوق ہے کیونکہ رات کا جہاد نماز ہے، یہ قیام اللیل ہے، بہترین جہاد ہے. نماز ایک بہترین عبادت ہے. سب سے افضل کام اللہ کا ذکر ہے. وذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر سب سے بڑی نعمت ہے. اور واحد نماز ایک ایسی ہے کہ سارے سر سے پاؤں تک اللہ کے ذکر میں پورا جسم شریک ہے. پہلے نماز زبان سے پڑھنے کا نام، تسبیحات پڑھتے ہیں، تحمیدات کرتے ہیں، تشہد پڑھتے ہیں، قیام میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور قرآن پڑھتے ہیں. یہ زبان کا حصہ نماز کے لیے، زبان کا عمل. اور پھر رفت قلبی اور خشیت الہی جو کہ دل کا فعل ہے، دل بھی شریک ہے. نماز حضور قلبی کا نام ہے، اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نماز میں دائیں بائیں گھومتے رہیں، اپنی دکان کے حسابات ہی کرتے رہیں اور تجارتوں کی کتھیاں سجاتے رہیں. نماز اس چیز کا نام نہیں ہے. یہ حضور قلبی کا نام ہے اور خشیت الہی کا نام ہے. وہ دل میں نماز میں شریک ہے. کان رسول اللہ یصلی وفی صدرہ یزید الحدید الجد، اللہ کے پیارے پیغمبر نماز پڑھا کرتے اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز آیا کرتی جیسے ہڈیوں میں پانی اور اس کی آواز ہوتی، ایسے اللہ کے پیغمبر کے سینے سے رونے کی آواز آیا کرتی. یہ خشیت کی انتہا ہے. تو نماز ایک ایسا عمل ہے سر سے پاؤں تک سارا جسم اللہ کے ذکر میں شریک ہے. زبان محنت کر رہی ہے، تسبیحات و تحمیدات کر رہی ہے اور دل اس نماز میں اللہ کی خشیت سے بھرا ہوا ہے، خوف سے بھرا ہوا ہے. اور باقی سارے اعضاء پیشانی کا سجدہ، ناک کا سجدہ، ہاتھ زمین سے ٹکے ہوئے، کبھی سینے میں بدلے اور پاؤں سیدھے قبلے کی طرف. یہ پاؤں بھی شریک ہے کیونکہ نبی رسول کو فرمان تھا اس مستقبل کا اطلاع کرتے نماز میں کھڑے ہو تو پاؤں کی انگلیوں سے قبلے کی طرف سیدھے ہوئے، سر سے پاؤں. یہ چہرہ قبلے کی طرف ہے، ایسے پاؤں کی انگلیاں بھی سیدھی قبلے کی طرف، دائیں بائیں پھری نہ ہو. سر سے پاؤں تک سارے اعضاء اس نماز میں شریک ہے. لمبے سجدے اور رکوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا دخل الرجل في الصلاة، جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے فإن ذنوبه تغفر ولا رأسه بعاتقين، اس کے سارے گناہ جو اس کے سر اور کندھوں پر ہاتھ دیے جاتے. كلما ركع وسجد تصابر، جب انسان رکوع کرتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گرنے لگتے ہیں، گرنا شروع. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عہد حدیث لمبے رکوع اور سجدے کرنے کی توفیق دی. ورنہ بعض لوگوں کی نمازیں تھیں 1 منٹ کے ایک حصے میں ایک رکعت پوری پڑھ رہے تھے، نہ رکوع میں اطلاع نہ سجدے میں اطلاع. ایسی نمازیں الٹی منہ پر دیر ماری جاتی، کوئی اپنی ضرورت نہیں تھی. نماز میں اعتدال، رکوع و سجود کا اعتدال. گناہ کرنے لگتے ہیں ہم یہ آپ کی مرضی.
اتنا طویل اور رکوع سجدہ کرنا چاہتے ہیں، نوافل میں خاص طور پہ، جب اکیلے نماز پڑھنا خاص طور پہ رکوع سجدے کرنے اگر جماعت کروا رہے ہیں لوگوں کا خیال رکھنا اور ان کی رعایت کرنا یہ ضروری ہے، کیونکہ لوگوں میں مریض بھی ہو سکتے ہیں، حاجت مند بھی ہو سکتے ہیں، کسی کی جلدی بھی ہو سکتی جانے کی، ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ نبی اسلام کو فرمایا مقصد یاد رکھیں کہ تم جب نماز پڑھاؤ تو جو سب سے کمزور بندہ ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ میرا مقتدی ہے اور کوئی نہیں، اس کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز ہلکی پڑھائیں۔ لیکن جو اکیلے پڑھ رہے ہیں لمبے رکوع سجود، صحابہ کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز میں 10 دفعہ رکوع اور سجدے کی تصویر اندازہ لگایا کرتے تھے۔ یہ آپ کا رکوع اور سجود 10 بار کی تصویر رکوع میں اور 10 بار کی تصویر سجدے میں۔ یہ تراویح اور قیام اللیل ایک بڑی عظیم عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من صلی هذه الصلاة مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلته، کہ بندہ یہ نماز اپنے امام کے ساتھ پڑھے شروع سے آتے تھے، اس کے فارغ ہونے تھے، فطر پڑھتے تھے، فطر ساتھ پڑھو اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ رات کا عظیم جہاد ہے۔ کچھ لوگ فطر چھوڑ دیتے ہیں بعد میں پڑھے، جائز تو ہے مگر افضل نہیں ہے، افضل ہی کے ساتھ ہی پڑھو، کیونکہ نبی اسلام نے حق نہیں تھا بیعت لگائی پوری نماز امام کے ساتھ پڑھے، فطر بھی ساتھ پڑھے، اس کے لیے پوری رات کا قیام کا ہے۔ عظیم نیکی کا راستہ من قام فی رمضان لمن قام رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رات کا قیام کرے لے، تراویح پڑھ لے، اس کے پیچھے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بعض محدثین کا دعویٰ ہے کہ صغیرہ بھی اور کبیرہ بھی، مگر جمہور کا موقف یہ ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور کبیرہ گناہ کے لیے توبہ کریں۔ اس سے بھی آسان دل میں ندامت ہو اور گناہ کو چھوڑ دیا جائے اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، بس یہ 3 شبد ہیں۔ جب بلغت روحك عند السماء ثم استغفرتني لاغفرن لك على ما كان مني ولا ابالي، آدم کے بیٹے تیرے گناہ اگر آسمان کے کناروں کو چھو لے تو ایک بار سچی توبہ کر کے، سچا استغفار کر کے، ایک بار کی توبہ سے میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں۔ حالانکہ ان کا ڈھیر آسمان تک پہنچ چکے، 80 90 سال اور 100 سال کے گناہ ہیں، ایک بار کے استغفار سے سارے معاف کر دوں۔ یہ رات کا جہاد بندہ اس طریقے سے رب تعالیٰ سے تعلق قائم کرے تو کتنا یہ بہترین اور باقیدہ عمل ہے۔ ایمان کے ساتھ مکمل یہ قیام کرنے والا اسے پوری رات کے قیام کا ذکر ہے، حالانکہ وہ گھر جا چکا خراٹے لے رہے اور مزے کی نیند سو رہے اور ثواب لکھا جا رہا ہے، اجر لکھا جا رہا ہے، بلکہ اسی صبح کے ثواب اور بھی اس کے متعدد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كتب له قيام ليلة، جو بندہ عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے، اللہ تعالیٰ اس کو پوری رات کے قیام کا اجر دے گا۔ یعنی پوری رات کے قیام کی رمضان میں 2 شکلیں ہوگی، ایک قیام امام کے ساتھ اور دوسرا فجر اور عشاء کی باجماعت نماز کی ادائیگی۔ بلکہ نبی اسلام کی حدیث ہے کہ بندہ رات کو بستر پر آئے اور سورہ بقرہ کی آخری دعائیں پڑھ لے تو کفرتہ فی تلک اللیلہ،
یہ 2 رکعت، یہ 2 صورتیں، 2 آیتیں جو پڑھ دیں، یہ پوری رات سے کفایت کر جائے. یہ 2 صورتیں پڑھ کر سو گئے تو گویا پوری رات اجر کی کفایت حاصل ہو جائے. حالانکہ وہ سو ہے، اجر لکھا جائے. اور اس کا ایک معنی یہ اس وقت عمل کوئی بھی نہ کرے. اور یہ 2 صورتیں پڑھ کر سو گئے تو اس نے قیام کیا، تہجد کا اہتمام کیا، تو اللہ ان آیتوں کی برکت سے پوری رات کی کفایت کر دے گا. گویا اس نے تہجد پڑھے، اس نے قیام کیا، 2 آیتیں کفایت کر. ایک ہی رات میں کتنا عظیم جہاد ہے، کتنی برکتیں ہیں، کتنی سماعتیں ہیں. ابن رجب کا قول اس ماہ میں 2 طرح کے جہاد ہیں، ایک دن اور ایک رات. اور ہر جہاد بڑے بڑے عمدہ نتائج پر مشتمل. رسول اللہ کی حدیث ہے ان نجات اللہ عند كل فطر وذلك في كل ليلة. کچھ اللہ کے علماء بندے متفق عتیق کی جمع جن کی گردنیں اللہ جہنم سے آزاد کی رمضان عند كل فطر، ہر افطار کے بعد، ہر افطاری کے بعد ان کی گردنیں جہنم سے آزاد ہو جاتی ہیں ہر افطار کے بعد. اور یہ گردنوں کی آزادی کا جو سلسلہ ہے ہر رات ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک اللہ جائے. یہ ایک لمبی فہرست ہے. اور اللہ اپنے بندوں کی گردنیں جہنم سے آزاد کرتا جاتا. اور یہ عمل ہر رات ہوتا ہے جب تک اللہ چاہے. یہ عظیم جہاد روزے کی شکل میں رکھا اور سارے اعداء کو اس جہاد میں شریک رکھا. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آج کے ان بندوں میں شامل فرما رہے ہیں جن کی گردنیں جہنم سے آزاد ہیں. امت کا پہلا انسان اس کی گردن جہنم سے آزاد کی گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. نبی رضا مجھ سے فرمایا تھا ابو بکر صدیق سے انت عتیق اللہ عنہ. ابو بکر تم عتیق اللہ ہو، اللہ کے آزاد کرنا بندے جس کی گردن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم سے آزاد کر دیا. تو اگر ہم بھی اسی طرح کوشش کریں، رمضان کا اہتمام کریں، باقاعدہ اس کو جہاد کے طور پر لیں، تو مشقت کرنے لگے، صبر مگر سیدھا پاؤ پڑا ہے، پورا مہینہ اس پر قائم رہے. ہو سکتا ہے یہ تربیت مستقل تقویٰ کا باعث بن جائے اور مستقل انسان کے لیے نیکی کا راستہ کھول دے. یہ دن کے سارے اعمال، رات کے سارے اعمال ان کی ادائیگی ہے اخلاص سے طلب ہے، حضور طلبے کے ساتھ اور خشیت الہی کے ساتھ. یہ ایک ایسا جہاد ہے جس کا ہر عمل، ہر حرکت عظیم شدہ پر منتج ہوتی ہے. مہینہ موجود ہے، آغاز اس کا ہو چکا ہے، ہم بھی موجود ہیں. ان تمام بقیہ دنوں کا پورا اہتمام کریں. اور اگر اس سے معلوم ہو گئے پھر خیر کے حصول کا اور کوئی ذریعہ باقی نہیں بچے. میرے حضرت کی بات فرما گئے اس سے محروم ہو تو ہمیشہ محروم ہی رہے. اور صرف محروم ہی نہیں بلکہ ایک بڑی خطرناک تلوار آپ کے سر پر معلق ہے. میرے حضرت کا فرمان ہے جو بندہ روزے رکھے حق ادا نہ کرے، اللہ کا بازار اور کیوں کرے گا. رمضان کا مہینہ پار تو نہیں ہے مگر گناہ بخشوا نہ سکتا. قدم قدم پر بخشش کی نویدیں موجود، یہ بخشوا نہ سکتا. تو اس کو اللہ کی رحمت سے دھکے دینے کو دور کر دیا گیا. کوئی تمہارا حصہ نہیں جنت میں داخلے کا. تمہارا کوئی نہ تمہارا اپنا ارادہ ہے نہ شریف کی طرف سے رہنمائی. رحمت سے پھٹکار دیا گیا. یہاں یہ مہینہ رحمت اور برکتوں کا پھیلان ہے، وہاں یہ مہینہ رحمت سے دوری کا باعث بھی ہو سکتا ہے. اس کا حق ادا کرے. یہ معمولی شہر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا مہنگا مہمان ہے، ہر گھر میں موجود ہے. اس مہمان کی قدر کرو، اس مہمان کا ترغیب صدر کے ساتھ استقبال کرو اور سارے وظائف خواہ وہ دن کے ہوں یا رات کے ہوں انہیں پورا کرنے کی کوشش
اللہ شفائی صحت میں ہمارے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی گردنیں جنت سے عطا فرما، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اور جو بھی ہمارے دوست احباب جن کا ہم پر کوئی حق ہے، ان سب کے لیے دعا ہے کہ یا اللہ مغفرت فرما دے، اور ان سب کی گردنوں بھی یا اللہ جنت سے عطا فرما۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔